ہے ان کو اس میں لانا ہے، کوئی بنیادی کام ہے مسلمانوں کے ایمانوں کی حفاظت۔ عام مسلمان ان فتنوں سے آگاہ نہیں ہے، دجل ہے، تلبیس ہے، دھوکہ ہے، ملمہ سازی ہے۔ ہماری ٹوپی، پگڑی، کرتا، داڑھی، تسبیح، یہ پوری کٹ جو ہے وہ ہماری پہن کے اور یہ ہمارا روپ اختیار کر کے بہروپیہ جو ہے وہ آ کر کھڑا ہوتا ہے، قرآن کی غلط تفسیر کرتا ہے، حدیث کی غلط تعبیر کرتا ہے، اور فقہ کے مسائل جو ہیں ان کو بالکل الٹ دیتا ہے، بلکہ دین کو جدید سانچوں کے اندر ڈھال کے اس کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ دین مطالبہ یہ کرتا ہے کہ سارے سانچے توڑ دو، تم سارے خود میرے ایک سانچے کے اندر، اس کے اندر ڈھل جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ۔ میں کسی سانچے میں ڈھلنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ تم میرے سانچے کے اندر سب کے سب ڈھل جاؤ اور ہر زمانے کے لیے کافی۔ تو فتنے ہیں، انکار حدیث کا فتنہ ہے۔ اللہ نے دیکھو بندے پیدا کیے ہو، ہمارے ڈاکٹر الیاس صاحب کمال آدمی، اپنی معذوری جو ہے اس کو انہوں نے ایسے چھپایا ہے، اور اس پر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے بندہ۔ ہم نے ان کو چلتا پھرتا بھی دیکھا تھا، دوڑتے ہوئے دیکھا، سائیکل چلاتے ہوئے دیکھا تھا، تو آج دیکھیں وہ ویل چیئر پہ ہے لیکن دین کا داعی ہے، جہاں بیٹھا ہے دین کا داعی ہے، تو دین کی دعوت بھی رکے گی۔ تو ایسی انہوں نے یعنی یہ میرے دل کی یہ خواہش تھی کہ کاش اس موضوع پر کوئی آدمی جو ہے نا وہ کھڑا ہو جائے۔ میں نے ان سے درخواست بھی کی 2-3 دفعہ کہ اس طرف توجہ فرمائیں، اللہ نے چلا دیا ان کو اس طرف۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ میں ابھی اس کا ترجمہ پڑھ رہا تھا، وہی سناتا ہوں جو حضرت شیخ الہند نے لکھا کہ اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف سے جس کو چاہے، اور راہ دیتا ہے اپنی طرف اس کو جو رجوع لائے۔ یعنی ایک تو انبیاء کرام کو اللہ نے چنا دین کی دعوت کے لیے، اللہ اپنی طرف سے چنتا ہے جس کو چاہے، وہ انتخاب الہی ہے۔ اور پھر یہ جو ہم ہیں نا، ہم تک جو حضور علیہ السلام کی دعوت پہنچ گئی، اب ہماری ذمہ داری جو ہے کہ ہم اب اللہ کی طرف تو رجوع کریں نا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نماز نہ پڑھوں اور دین کا داعی بن جاؤں، میں روزہ نہ رکھوں اور دین کا داعی بن جاؤں، سارا دن جھوٹ بولوں اور دین کا داعی بن جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کو چھوڑ کے اللہ کی طرف آپ آ جائیں، پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر میں تمہیں راہ دوں گا، ہدایت دوں گا۔ ہدی للمتقین ہے نا، مسلمان تو ہے، تقوی نہیں ہے تو کیسے ہدایت ملے گی کتاب سے؟ تو اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو پھر اللہ کام کے اندر بھی برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو اب یہ میری ذمہ داری ہے، تو میرا ہو گیا، میرا جو کچھ ہے وہ سب تیرا ہے۔ تو عصر حاضر میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ قادیانیت کا ہے، اس لیے کہ جب ایک ایمان والا حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے، آپ کی ذات سے کٹ جاتا ہے تو پورے دین سے محروم ہو گئے۔ دین نام کیا ہے؟ ہمارے تبلیغی جماعت کے بزرگوں نے ایک جملے میں ساری بات سمجھائی ہے کہ دوستو بزرگوں، دین نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا۔ ایک جملے کے اندر کتنی سادہ بات ہے، کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اس کو پھیلا لیں، میں اور آپ ساری زندگی بولتے رہیں، اس کا فیض ختم نہیں ہوگا، گفتگو جاری رہے گی کہ دوستو بزرگوں، دین نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا، آپ کی اداؤں کا نام دین ہے۔ تو جب ہم اپنی اداؤں کو دین بنا لیتے ہیں تو پھر دین نہیں رہتا۔ اس فتنے کا مقابلہ علماء کرتے آئے ہیں۔ سب سے پہلے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، صفایا کر دیا، وہاں دوبارہ کوئی پیدا نہیں ہوا۔ ایسی صفائی کی ہے، ایسی صفائی کی ہے، اللہ اکبر، کہ وہاں تصور ہی نہیں پھر آیا اس خطے میں کہ کسی آدمی کو ہمت ہو کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر سکے۔ نسل ہی ختم کر دی، نسل ہی ختم کر دی کہ اس کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے ایک مسلم ریاست کے اندر۔ مسلم ریاست، کافر رہ سکتا ہے، مشرک رہ سکتا ہے، عیسائی یہودی رہ سکتا ہے، لیکن باغی نہیں رہ سکتا۔
جو باغی ہے نا دنیا کے کسی بھی نظام کے اندر اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. آپ ریاست سے بغاوت کریں گے، ریاست آپ کو فارغ کر دے گی. ریاست کو قبول کریں، ریاست کے متعین کردہ دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو حقوق آپ کو دیے ہیں اس کو لے کے آپ چلیں. تو یہ تو ہمارا ملک ہے. اس کے اندر جب کوئی بغاوت کی بات کرتا ہے، وہ چاہے ریاست سے بغاوت ہے، چاہے مقاصد ریاست سے بغاوت ہے، چاہے دین سے بغاوت ہے، اس کو روکنا حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس کا بھی اصول قرآن کریم نے دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. بلاؤ، اللہ کے راستے پر بلاؤ. کیسے بلانا ہے؟ حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، واضح اور نصیحت کے انداز میں، حجت کے ساتھ. دلیل ہو آپ کے پاس، علم ہو آپ کے پاس، معیار ہو آپ کے پاس. اور اگر وہ آپ سے مجادلہ کریں، سوال جواب کریں، الٹی سیدھی باتیں کریں گے، وہ جب آپ ان کو دعوت دیں گے تو ویسے جواب نہیں دینا جو رخ اور جو انداز انہوں نے اختیار کیا. اگر برا انداز انہوں نے اختیار کیا تو آپ اس الزام کا جواب ویسے نہیں دیں گے. آپ بلند ہیں، آپ کے پاس تو کتاب اللہ ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اجماع امت صحابہ کی پوری سیرت آپ کے پاس ہے. تو آپ نے تو ایسے خوبصورت انداز میں ان کو جواب دینا ہے کہ وہ آپ کی طرف آ جائے. یہ ہے دعوت کا منہج. اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا. ہم نے نماز کی جب دعوت دینی ہے نا تو بھائیوں اٹھو، نماز کی تیاری کرو. اذان ہو گئی، اذان بھی دعوت ہے. اذان کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے. شہادتین کا اقرار ہے، اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اعلان اور اقرار ہے. اور پھر دعوت ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. تو اس کے اندر غصہ نہیں ہے. یہ ہے بنیادی بات. تو آج ضرورت ہے کہ ہم قادیانیت کا جو فتنہ ہے نا اس پر ہم نے جو کچھ کہنا تھا کہہ لیا. ایک ہوتا ہے تحریکی ماحول، اس کے اندر سخت بات کر کے لوگوں کو اس راستے سے بالکل ہٹا دینا ہوتا ہے کہ کم از کم ہم اپنے بھائیوں کو تو بچا لینا کہ وہ اس طبقے کا نام بھی نہ سننا گوارا کریں، اس راستے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کریں. پہلے لا الہ الا اللہ مکمل نفی ہے کسی کے وجود کی. جو بھی دین سے ٹکراتا ہے، جو بھی اللہ کے راستے کے مخالف آتا ہے، اس کی پہلے مکمل نفی ہے. تو نفی ہو گئی، کر دیا ہم نے الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جو اگلا مرحلہ ہے اس کی زیادہ ضرورت ہے. ارتداد ان کا کفر واضح ہو گیا. ہر چیز اب عام آدمی تک پہنچ گئی کہ یہ کیا ہے. تو اب ان کو دعوت دینا، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. جو ہماری گفتگو ہوتی رہتی ہے، صرف قادیانی ہی نہیں، جتنے بھی کفار اور مشرکین ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں، بحیثیت انسان کے ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. انہوں نے بھی روٹی کھانی ہے، ہم نے بھی روٹی کھانی ہے. انہوں نے بھی کاروبار کر کے رزق کمانا ہے، ہم نے بھی کچھ تجارت کوئی شغل کریں گے کہ جس سے ہمیں روزی مل سکے، رزق مل سکے. جو بشری تقاضے ہمارے ہیں وہی ان کے ہیں. اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. تو فطری نظام ہے. اختلاف تو عقیدے کا ہے، ایمان کا معاملہ ہے. تو اس پر ان کو دعوت دینا کہ جو آپ کے پاس ہے وہ ناقص مال ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ بہترین مال ہے، سب سے بہترین مال ہے. یہاں بھی کام آنے والا ہے، آخرت میں بھی کام آنے والا ہے. یہ بات سمجھانی ہے. آپ جتنے اچھے سے اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں سمجھا دیں. تو الحمدللہ
مجلس حرار اسلام کے شعبہ دعوت و تبلیغ نے ہندوؤں کو بھی دعوت دی، عیسائیوں کو بھی دعوت دی، قادیانیوں کو بھی دعوت دی، بہائیوں کو بھی دعوت دی۔ اتنے فتنے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کہ کیا عقائد ہیں۔ مسلم بہائی ہیں، نہیں پتہ آپ نے، وہ شاید ایک آدھ بندہ ہی جانتا ہو۔ بہاءاللہ تھا، ایران کا تھا، تو وہ مستقل کتاب لے کے آیا، کتاب مقدس، اور قرآن کریم کی شکل میں ہی اس کو شائع کیا، استغفر اللہ، جیسے آیات قرآن کی بڑا خوبصورت کر کے 7 رنگا اس نے شائع کیا ہوا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اب نہیں، اب میں ہوں، اور مستقل کتاب مجھ پر یہ نازل ہوئی ہے، یہ کتاب ہے۔ اچھا، جو مذہب اس نے پیش کیا دین نہیں ہے، دین صرف اسلام ہے، یہ باقی مذاہب ہیں، بالکل متصادم ہے، اسلام کے بالکل متصادم ہے، حلال و حرام کے مسائل بھی سارے مختلف ہیں، کام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، پیچھے ریاستیں بیٹھی ہیں ان کی، پورا یورپ ان کے پیچھے بیٹھا ہے جو فنڈنگ کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ حالانکہ وہ یورپ بہائی نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ جو طبقات ہیں یہ ہمارے لیے بہترین کام کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے ان کو بھی دعوت دی، الحمدللہ اس میں سے بھی مسلمان ہوئے۔ ہمارے ڈاکٹر آصف صاحب بیٹھے ہیں یہاں ملتان میں، انہوں نے محنت کی، وہ میرے پاس ہی لے آئے، ان کو کلمہ پڑھا دیا، اور وہ اس وقت ہمارے ایک قسم کے مبلغ اور داعی بن گئے ہیں۔ تو یہ کام بہتر ہے یا کسی چلتے ہوئے آدمی کو، راہ چلتے ہوئے آپ سے اختلاف کر لے، آپ کسی بات میں آپ اس کو کافر بنا دیں، یعنی ہم نے تو محاورہ بنا، جات کافرہ بھائی مانا، ہم نے محاورہ بنا دیا۔ اللہ کے بندوں، مسلمان بنانے کی ضرورت ہے، اور جو مسلمان ہیں ان کے اعمال جو ہیں وہ سنت کے مطابق اتنے مضبوط ہو جائیں، عمل کے اندر سنتیں اتنی جاری ہو جائیں کہ وہ آدمی چلتا پھرتا ایک داعی نظر آئے، اس کو دیکھتے ہی لوگ کہیں کبھی آدمی بڑا زبردست ہے، سچا مسلمان لگتا ہے، اس کے وجود سے ہی لوگوں کو دعوت پہنچے، جب وہ بولے گا وہ تو بات کی بات ہے۔ تو اس کی ضرورت ہے۔ آج ہم دعوت کے جو تقاضے ہیں، جو طریقے ہیں، ہم اس سے لا علم ہیں، لا علم ہیں، اس طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ قرآن کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ اس طریقے سے آپ دعوت دیں، اور صحابہ نے ایسے دعوت دی۔ جہاد الگ چیز ہے، دعوت الگ چیز ہے۔ جب جہاد کرنا ہے تو اس وقت دعوت نہیں چلتی، اس وقت جہاد ہی ہوتا ہے، اور جب دعوت دے رہے ہیں اس وقت جہاد نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا، بالکل مختلف شعبے ہیں، مختلف سمتیں ہیں۔ آپ کسی کو گالی دے کے دین کی طرف نہیں بلا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، لوگوں پر پھٹکار دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ تو سراپا رحمت ہے، رحمت للعالمین، یہاں بھی آخرت میں بھی، یہاں بھی آپ کے وجود سے بنی نوع انسان کو نفع ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اپنی امت کو پورا پورا نفع پہنچائے گا۔ آپ نے یہ فرمایا ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، میں میری امت کبھی ضائع نہیں ہوگی، کبھی ضائع نہیں ہوگی، اس لیے کہ جس امت کی ابتدا میں ہوں اور انتہا میں عیسیٰ ہے، درمیان میں مہدی ہیں، وہ امت کیسے ضائع ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ساتھ گفتگو کے لیے جب وہ جا رہے ہیں تو اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے رہے ہیں۔ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، ذرا نرم و گداز لہجے میں ان سے بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس نرم لہجے سے، اس خوبصورت انداز سے وہ نصیحت پکڑ لے، ہدایت پر۔ حالانکہ اللہ جانتے ہیں کہ اس نے ہدایت قبول نہیں کرنی، لیکن اللہ پاک اپنے نبی کا اسوہ جو ہے، ان کا جو
حسین ترین عمل ہے اس کو بنی نوع انسان کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے کا یہ حسین کردار ہے، اور جو مجھ سے دور ہوا نافرمان ہے میرا، اس کا یہ عمل ہے۔ آخر میں تو اس نے بھی کہا کہ میں مانتا ہوں تیرے رب کو، کہ ہوں ویلا لگ گیا۔ وقت ہوتا ہے نا دعا کی قبولیت کا، سکرات شروع ہو جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، تو موت سے پہلے ملک الموت کے آنے سے پہلے توبہ کے سارے دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے مرضی آپ داخل ہو جائیں اللہ معاف کر دیں گے۔ ہر قدم پہ توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہوا ہے، اور شیطان کا کام یہی ہے کہ توبہ کے ہر دروازے سے بچا کے کٹ مار کے زگ زیگ ادھر ادھر کر کے وہ آپ کو جہنم کے راستے پر لے جائے۔ تو اللہ کے سارے بندے، دین والے، علماء حق، وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں، اور یہ جو الٹے سیدھے راستے ہیں ان سے بچا کے پوری روشنی ڈال کے یہ دیکھو یہ غلط جا رہا ہے تو سیدھے راستے پر لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، خوبصورت طریقے سے بات کرو، گالیاں مت دو۔ میں آپ میں سے کسی طالب علم کو بلاؤں، بیٹا بات سننا ذرا، تو آپ فوراً آئیں گے، آپ کے دل میں نا فطری طور پر ایک محبت پیدا ہو جائے گی کہ مجھے اس نے بیٹا کہہ کے بلایا، کتنی محبت کی ہے۔ میرے بھائی بات سننا ذرا، دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اوے گل سنو ادھر آئے، فرق پڑا؟ آپ آ تو جائیں گے اور اندر سے آپ کہیں گے بندہ بڑا کو بدتمیز ہے، گفتگو کی تمیز نہیں ہے۔ میں ایک دن مجھے یاد ہے نواب رسول اللہ خان مرحوم، ان کے ساتھ میں گاڑی میں بیٹھا جہاں ان کے دفتر سے، تو ایک میٹنگ تھی اس میں جانا تھا، ان کا میرے ساتھ آ جائیں، تو وہ اسٹیشن کے ساتھ ہی آگے وہ موڑ والا چوک ہے وہاں سے گزرے تو اچانک سگنل جو ہے وہ سرخ ہو گیا، تو گاڑی رک گئی، تو ٹریفک کے پولیس مین جو کھڑے تھے وارڈن، ان کی اچانک نظر پڑی نواب رسول اللہ خان، بڑا آدمی تھا، بغیر کسی مطالبے کے انہوں نے سلوٹ کیا، سلام کیا۔ نواب صاحب نے شیشہ اتارا، گاڑی کا نیچے کیا، وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام، مہربانی آپ کی، مہربانی آپ کی، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ اچھا ہم پیچھے بیٹھے سوچ رہے تھے، میں نے کہا دیکھو ایک یہ آدمی ہے کہ اس نے ان سے سلام اور سلوٹ طلب نہیں کیا، یعنی نواب صاحب کا پروٹوکول یہ نہیں ہے کہ ان کو سرکاری ملازم یا فورسز والے ان کو سلوٹ کریں، لیکن اگر یہاں سے ایس پی صاحب ابھی گزرے تو ان کو جبراً پروٹوکول میں اس کے شامل ہے سلوٹ کرنا پڑے گا، نہیں کرے گا تو پنشمنٹ ہوگی، سزا ہوگی کہ صاحب گزرے ہیں تو نے سلوٹ نہیں کیا۔ لیکن میں نے کہا فرق یہ ہے کہ صاحب گزرے گا، یہ صاحب کو سلوٹ بھی کرے گا اور دل سے گالیاں بھی دے رہا ہوگا، اور جب صاحب چلا جائے گا پھر بیٹھ کے اور زیادہ گالیاں زبان سے بھی دے گا۔ لیکن ایک یہ آدمی ہے، اس نے طلب بھی نہیں کیا، اس کا پروٹوکول بھی نہیں ہے، لیکن اس کو سلوٹ کر رہا اور دل سے ایک بڑا آدمی ہے، ایک اچھا آدمی ہے۔ یہ ہے جو فرق ہوتا ہے آدمی کے اپنے کردار کی وجہ سے قائم ہوتا ہے، تو جبر نہیں ہے دین میں۔ آپ کسی مسلمان پر بھی جبر نہ کریں، دعوت ہے تو اچھے انداز میں بات کی جائے، اچھے انداز میں دعوت دی جائے۔ دیکھیں میں کسی قادیانی کو جب گفتگو کرتا ہوں نا، اس کو دین کی دعوت دیتا ہوں، تو اگر میں یہاں سے شروع کروں، اب میں مسجد ہے وہ الفاظ دہراتا نہیں، یعنی مرزا کو میں چار گالیاں دے کے کہ تو انہوں بننے والا ہے، تو میری گل سن، آپ گالی دے کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں، نہیں آئے گا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک جگہ عالم الختم نبوت کامل کے اس کے مقدمے میں، تو میں نے جب یہ کتاب لکھی حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر لکھی، تو اس میں کچھ باتیں میں نے قادیانیوں پر طنزاً بھی لکھی، کچھ تھوڑا سا اس میں سختی میں نے اختیار کی۔ تو ایک قادیانی نے اس کتاب کو پڑھ کے مجھے خط لکھا کہ دلائل تو بڑے زبردست تھے آپ کی کتاب کے، جب میں نے پڑھی مجھے بڑا متاثر کیا اس نے۔
جی چاہتا تھا کہ آپ کی طرف آ جائیں، لیکن جو انداز آپ نے اختیار کیا وہ مانے گا۔ اب دیکھیں کہ کتنی خوبصورت کتاب ہے، قرآن کریم کی آیات جمع کی ہیں، 101 آیتیں ختم نبوت کے عنوان پر جمع کی ہیں اور 200 سے زائد احادیث جمع کی ہیں۔ متاثر بھی وہ ہو گیا، لیکن وہ کہتا ہے یہ جو آپ نے تشریحات میں جو انداز اختیار کیا، جو ہمیں سخت اور تند و تیز باتیں کی ہیں، یہ آپ کی طرف آنے میں رکاوٹ بن گئی ہماری۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے رجوع کیا، مجھے نہیں معلوم کہ اس آدمی کا کیا بنا، لیکن میں نے پوری کتاب کو دوبارہ اس کو پڑھا، جہاں جہاں سخت باتیں تھیں میں نے نکال دی، کتاب دعوت بن گئی کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ اجماع امت ہے، اب آپ کی مرضی ہے، حجت آپ پوری کریں۔ تو آج ضرورت ہے، تو اس حوالے سے مختلف تنظیمیں، مختلف جماعتیں محنت کر رہی ہیں، سب مخلص ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، ایک جامعہ فتح ہے، ایک جامعہ اشرفیہ ہے، جامعہ قاسمیہ ہے اور دارالعلوم ہے، ہر طرف مدارس جو ہیں ان کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، تو سارے ایک ہی کام کر رہے ہیں اپنے اپنے دائرے کے اندر، منزل سب کی ایک ہے، ہم سب نے بیت اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ تو دنیا کے چاروں طرف سے لوگ یوں آ رہے ہیں بیت اللہ سے، راستے مختلف ہیں آنے کے، اس لیے کہ سمتیں مختلف ہیں، جغرافیہ مختلف ہے، زبانیں مختلف ہیں، قومیں مختلف ہیں، تو وہ اپنے اپنے مرکز سے سارے چل کے ایک مرکز پر آ رہے ہیں۔ تو مدارس بھی ایسے ہی ہیں، ہم سب کے سب مختلف علاقوں سے، زبانوں سے تعلق رکھتے ہیں، تہذیبوں سے تعلق، ہم سارے اللہ کی طرف آ رہے ہیں، ہم سارے حضور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں، ہم سارے کتاب اللہ کی طرف آ رہے ہیں، ہم سارے اجماع امت کی طرف آ رہے ہیں۔ تو آنے کے راستے تو مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جب یہاں آتے ہیں پھر راستہ ایک ہو جاتا ہے، کیونکہ مقصد سب کا اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی آنا ہے۔ تو اس دعوت کو کیسے ہم نے دینا ہے؟ مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، کس سے کیسے بات کرنی ہے، یعنی ایک گفتگو میں اپنے بیٹے سے کر رہا ہوں، وہی گفتگو میں اپنے مذہب کے شدید ترین مخالف سے جب کروں گا تو میرا انداز ہی بدل جائے گا۔ میرا بیٹا تو مسلمان ہے، اس کو تو تواصی بالحق ہے، نصیحت ہے، اس کو تلقین ہے، مکالمہ ہے، لیکن جب ہم کافر سے بات کر رہے ہیں تو اس میں انداز ہمارا بدل گیا، اس کو دعوت ہے، پوری حجت لے کے اس کے سامنے جائیں گے، اور جو اس کے پاس ہے اس سے موازنہ کر کے اس کو بتائیں گے کہ یہ جو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، جس پیغام کو آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ سب سے بہترین ہے، میں آپ کو ایک اچھی چیز دے رہا ہوں، آپ اس کو قبول فرمائیں۔ آپ کے پاس جو چیز ہے یہ آپ 2 نمبر چیز مارکیٹ سے لائے ہیں، یہ میرے پاس 1 نمبر مال ہے، اور اس کو قبول کرنے میں، اس کو لینے میں آپ کو تکلیف بھی کوئی نہیں ہے، اور مطلب ہے تو آپ کا نہ معاشی نقصان ہے نہ جانی نقصان ہے، کوئی نقصان نہیں ہے آپ کا، نفع ہی نفع ہے۔ الدین النصیحہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، دین خیر خواہی اور بھلائی کا نام۔ تو انسانیت کی سب سے بڑی جو خدمت ہے، انسانیت کی سب سے بڑی خدمت دین کی دعوت ہے، اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں انسانیت کی کہ آپ کسی انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اس کے لیے نفع کے راستے کھول دیں، اور نقصان کے ہر راستے سے اس کو بچا کے خیر اور بھلائی کے راستے پر لے آئیں۔ وقت بہت ہو گیا، تو آپ طلباء دین بہترین لوگ ہیں اس معاشرے کے، سب سے بہترین لوگ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے بہتر ہونے کی خوشخبری جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، ہمیں کسی سے کوئی سند دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی سے مروب نہیں ہیں۔ زندگی میں کبھی کسی ماحول میں مروب نہ ہونا، بس یہ اپنے دل میں یہ بات ڈالو، کبھی مروب نہیں ہونا، مروب ہو کر ٹوپی اتار کے جیب میں نہیں ڈالنی، مدرسے میں گھر میں ٹوپی رکھی ہوئی باہر نکلیں تو چڑی مانگ نکال کے نہیں نکلنا، اسی کٹ میں جائیں گے، اسی وردی میں جائیں گے،
یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے حضرت پیر جی سید محمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ ملتان بار روم میں ان کو تقریر کے لیے بلایا کہ سیرت پر تقریر کرے، کئی سال پہلے کی بات ہے، تو وکلا تھے سارے، تو وہ جیسے معمول میں تھا انہوں نے چادر باندھی ہوئی تھی، قدر کا کرتا پہنا ہوا تھا، گھر کی دستی بنی ہوئی ٹوپی وہ ہمیشہ پہنتے تھے کپڑے کی، تو ہاتھ میں انہوں نے عصا لیا اور یہ نیلون کی سوفتی وہ پہنتے تھے خود گھر میں، وہی پہن کر چلے۔ تو سیرت پر آپ نے کوئی 20-25 منٹ گفتگو فرما دی اللہ کی توفیق، تو کئی تنزیہ نظریں بھی اٹھ رہی تھی، گھلیاں دیکھ رہے تھے، ہاں جی، وہ بیچارے بڑے تکلیف میں تھے، بڑی پریشانی میں تھے، تو وہ تکلیف میں تھے نا، ہمارے پیر جی کو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ تو جب فارغ ہوئے تو ان کے مہمان خانے میں بیٹھے، تو جن کو خوشی ہوئی وہ بھی بیٹھے تھے، تو ان کے سیکرٹری جنرل نے کہا بار بار کہ اس نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے، گفتگو تو آپ نے فرما دی، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائیں، آپ کی سیرت کے واقعات سنائے، سبحان اللہ، ہمارا ایمان اور طاقتور ہوا، دل منور ہو گیا، لیکن ہمیں خوشی جو ہوئی ہے نا سب سے زیادہ وہ یہ ہوئی ہے کہ آپ نے ہماری خاطر اپنا حلیہ تبدیل نہیں کیا، آپ مروب نہیں ہوئے، آپ جیسے تھے ویسے آ گئے، 2 نمبری کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو پیر جی نے یہ فرمایا کہ میں جس طرح زندگی گزار رہا ہوں معمول کے مطابق، تو میں ویسے ہی آ گیا ہوں، مجھے کسی تکلف کی ضرورت نہیں تھی، یعنی میں اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتا، میں شلوار نہیں پہنتا، کبھی پہنتا تھا، چادر باندھتا ہوں بس ٹھیک ہے، تو میں آپ کے باروں میں آنے کے لیے شلوار سلواتا ہوں، مطلب 300-400 روپے اس کام سے لاتا ہوں، اور وہ بھی مطلب 1 گھنٹے کے لیے میں نے یہاں آنا تھا، پھر اتار کے میں نے رکھ دیں گے، تو اس تکلیف کی کیا ضرورت تھی؟ تو مرعوب کبھی نہ ہو، ہمارے اکابر کبھی مرعوب نہیں ہوئے، ہاں وہ مرعوب ہوئے ہیں تقوی سے، کسی میں تقوی ہے، للہیت ہے، تو اس سے مرعوب ہوئے ہیں کہ سبحان اللہ، ان کی زندگی کو دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سمجھ میں آتی۔ مولانا خیر محمد جلندری کو دیکھا، وہ چلتے بھی ایسے تھے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں آتا ہے کہ جیسے کوئی بلندی سے نیچے اتر رہا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ایسے تھی، رسولی چال چلتے تھے، تو پتہ تو چلا نا کہ کسی آدمی نے اپنی چال کے اندر بھی حضور کی سنت کو جاری کیا ہوا، وہ کسی سے معلوم نہیں ہے، کوا چلا ہنس کی چال اپنے بھی بھول گیا۔ مطلب اگر ہم اس وردی میں، اس حلیے میں اس چال کو چلنے کی کوشش کریں گے تو ہماری نہ یہاں عزت رہے گی نہ وہاں عزت رہے گی، دونوں گھروں سے فارغ ہو جائیں گے۔ اپنی پہچان، اپنی شناخت، اس کو قائم رکھیں، دین کے داعی بن جائیں۔ ہم نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کسی اور سے کام لینے کا اللہ تو محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے لیا کام اسی لاہور میں، مولانا احمد علی لاہوری موجود تھے رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھ لیں سکھ کے گھر میں کس کو پیدا کیا اور اس سے کتنا فیض جو ہے وہ اللہ کی مخلوق تک پہنچا ہے۔ ایک PhD ڈاکٹر، ریسرچ اسکالر، وہ بھی درس قرآن میں بیٹھا ہوا ہے، اور ایک مدرسے کا درجہ رابعہ کا طالب علم بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور ایک عام مزدور ریڈی پان خاچہ فروش وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک طالب بھی بیٹھا ہوا ہے، سب کو دین کی بات یکساں سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، تو اللہ سے مانگتے رہیں۔ اب میں گفتگو ختم کرتا ہوں کہ مجلس اسلام نے ایک شعبہ خاص اس عنوان پر ہم نے اس کو مضبوط کیا ہے اور مزید کر رہے ہیں، اللہ سے مدد بھی مانگ رہے ہیں، وہ ہے شعبہ دعوت و تبلیغ، اور اس میں ہم صرف قادیانی ہی نہیں، ہر غیر مسلم کو دین کی دعوت دیں۔ الحمدللہ ایسے ساتھی ہمیں مل گئے نو مسلم جو ہندو سے مسلمان ہوئے، تو وہ ان کی کتابوں کے وہ حافظ ہیں، وہ اس پر بڑی اچھے انداز میں ہندو کو گفتگو کر کے اس کو دعوت دے سکتے ہیں، اس کو سلامتی کے راستے پر بلا سکتے ہیں۔ عیسائی موجود ہیں جو ادھر سے ادھر آئے، مسلمان ہو گئے الحمدللہ، تو وہ اپنی کمیونٹی کو جو سابقہ ان کی جماعت ہے ان کو بہتر انداز میں دعوت دے سکتے ہیں۔ تو مسلمان تو ہے ہی الحمدللہ، ہم قادیانیوں کو بھی دعوت دے سکتے ہیں، قادیانی بھی مسلمان ہو کر آئے،
یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر آصف صاحب ادھر سے ہی ہو کے آئے، اب ان سے جان جاتی ہے ان کی جب یہ بات کرتے ہیں، گالیاں نہیں دیتے، بس یہی فرق ہے، لانتے نہیں بھیجتے، سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں۔ یہ سکھانا ہے کہ ہم نے کس کو کس طرح دعوت دینی، کس طرح قائل کرنا ہے، ہم نے بس یہ بات سکھانی ہے۔ تو یہ ہمارا ایک 9 روزہ لاہور میں ہم نے ایک رکھا ہے کورس، ایک مثال 26 مارچ سے یہ 4 اپریل تک۔ تو اس سلسلے میں ہمارے قاری قاسم صاحب ہیں، ان سے رابطہ کریں، آپ کے مدرسے میں موجود ہیں، تو اس میں ہم مختلف مذاہب کے لوگ جو سابقہ کافر سے مسلمان ہیں ان کو بھی بلاتے ہیں، اور ان سے آپ کا مکالمہ گفتگو آپ ان کی سنیں گے، دعوت کا طریقہ آپ کو بتلایا جائے گا، اور اس کام کو منظم کرنے کے لیے آپ سے رائے بھی لی جائے گی۔ ظاہر بات ہے آپ بھی سوچتے ہیں، تو آپ کی سوچ سے، آپ کی رائے سے، آپ کی تجویز سے بھی نفع اٹھایا جائے گا، اور جو ہمارے پاس ہے وہ آپ کو منتقل کیا جائے گا۔ تو یوں ہم مکالمہ کریں گے، تبادلہ خیال کریں گے ان 9 روز میں۔ تو جو دورہ حدیث سے ماشاءاللہ فارغ ہوئے ہیں اس سال ہمارے خوش نصیب طلباء، ان سے تو خاص طور پہ درخواست ہی پیش کر سکتا ہوں کہ کچھ اس کے اندر آپ حصہ ڈالیں، آئیں، ایک بھی آ جائے نا تو ہم کامیاب ہو گئے کہ جامعہ فتحیہ کی نمائندگی ہوگی۔ اور آپ پر تو ہمارا شبہ لگتا ہے، حضرت میاں قمر الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو ہماری جماعت کے خازن تھے، آل انڈیا مجلس آرات کے، اور قادیان میں سارا کام ہی انہوں نے کیا، جا کے شعبہ قائم کیا۔ اگرچہ جماعت کے مطالبے پر انہوں نے حساب تھوڑا سا چھاپ دیا تھا، وہ ہمارے پاس چھپا ہوا ہے، لیکن وہ کہتے چھٹو جی کی حساب کرنا جی، میں جانا اللہ جانے، حساب کدا کرنا، بس میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ میں دے ہی جا رہے ہیں، خرچ کرنے توفیق دے رہے ہیں، میں خرچ کر ہی جا رہے ہیں، کیوں دینا جی حساب؟ جڑا تسی کٹا کیا تسی کر لو اپنا حساب، میرا حساب رہن دو، میرا حساب اللہ نہ رہے۔ تو آپ پر تو شبہ لگتا ہے یہاں سے، تو 2-4 ساتھی جو ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے نا ہمارے اس کورس کے اندر شرکت کا اعلان کرتے ہیں۔ ہاں جی، ایک تو یہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب دیکھ لو، ہاں جی ادھر بھی ہیں کہ ساتھی، لو 2 3 4 5 6 7 8 9 جن کا عشرۃ الکاملہ، بلکہ 12 امام پورے ہو گئے، اور 14 کر لو ماشاءاللہ۔ بس یہ قاری صاحب سے رابطہ کر لیں گے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہاں جی باہر بھی ہیں اور ساتھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو اگلے سال انشاءاللہ زندہ رہے تو خود بھی حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھی رابطہ کریں گے، بھائی حضرت مولانا محمد عبداللہ مدنی دامت برکاتہم، بھائی ہمارے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ایک کورس ہی ہم یہی کر دیں انشاءاللہ۔ 8-10 دن ہم آپ کے پاس بیٹھ جائیں گے، آپ کے آؤں میں روٹی چھوٹی چنگی کھلائیں گے، تو حلوہ شلوہ اچھا نہیں ماشاءاللہ، تو انشاءاللہ ہم کھائیں گے بھی اور حلال کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہو گیا۔ اور ہماری یہ کانفرنس 7 کو ہے، کس دن ہے؟ 7 مارچ کو یہاں مسلم ٹاؤن میں دفتر میں، بعد نماز عشاء، بعد نماز مغرب ہے، تو اس میں بھی تشریف لائیں، جو ساتھی جب وقت مل جائے، جو شہدائے ختم نبوت کا تذکرہ ہوگا، ہمارے حضرت پیر جی سید محمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی کچھ باتیں سنائیں گے آپ کو، کچھ تعزیت بھی ہو جائے گی اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارحمنا واغفر لنا واصلح احوالنا یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جو جسمانی بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے، اور جو عقیدے اور نظریے کے طور پر بیمار ہیں اللہ ان کو روحانی شفا عطا فرما، ان کے عقائد کو درست فرما دے، جو گمراہ ہیں ان کو ہدایت کا راستہ دکھا دے، اے اللہ ان کو اپنے راستے پر لے آ، اے اللہ جو محنت کر رہے ہیں ہدایت پر آنے کی دعوت دے رہے ہیں، اس دعوتی عمل کے اندر خلوص بھی ہمیں عطا فرما، اور ہمارے کام میں برکت بھی پیدا فرما دے، اور ہماری محنت کو قبول فرما لے۔ طلباء جو پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اے اللہ یہ علم دین کو حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو علم نافع عطا فرما، سب کو دین کا مبلغ بنا دے، دین کا داعی بنا دے،
اور ان سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ جو اساتذہ کرام ان کو دین پڑھا رہے ہیں، اے اللہ ان کی محنت کو بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ ان اساتذہ کی محنت کو قبول فرما لے۔ اساتذہ کی دعائیں طلباء کو مل جائیں اور طلباء کی دعائیں اساتذہ کے حق میں قبول ہو جائیں۔ اے اللہ تو سب کچھ کرنے والا، مہربانی فرما دے، شفقت فرما دے۔ اس مدرسے کو اے اللہ جامعہ فتحیہ کو ترقی عطا فرما۔ جو بزرگوں نے، بانیوں نے بڑے خلوص کے ساتھ اس کی بنیاد رکھی، یہ وہی خلوص ہی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ جامعہ ترقیوں کی جو منزلیں ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ طے کر رہا، آگے بڑھ رہا ہے۔ اے اللہ اس کو مزید ترقی عطا فرما دے، یہاں سے اپنے دین کا خیر جو ہے اس کو جاری اور ساری رکھ، اور یہ ہمیشہ یہاں بہار رہے، کبھی خزاں نہ آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔